إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ہر طرح کی بڑائی کبریائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اگر دین اسلام کی تعریف ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے کہ دین اسلام کہتے کس کو ہیں، تو حقیقت میں کہ اس دین اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن مجموعے کے بعد اسلام اسلام کہلاتا ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز عقائد ہے، پھر عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب تمام کی تمام چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اسلام کہلاتا ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم سارے کے سارے جو ایمان لائے ہو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر کمپلیٹ تم داخل ہو جاؤ، اسلام کی کوئی چیز ایسی نہ ہو جو تمہاری زندگی میں نہ پائی جائے۔ لیکن قربان جائے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت کردہ حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ایک ہی لفظ میں بیان کیا کہ اگر دین اسلام کا خلاصہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہو کہ دین اسلام حقیقت میں کہتے کس کو ہیں، تو صرف اور صرف اس کا خلاصہ ایک لفظ میں ہے، وہ ہے النصیحہ، خیر خواہی کرنا۔ پورا کا پورا دین، پورا کا پورا اسلام اگر کسی کے سامنے پیش کرنا ہو تو اس کے لیے اتنا بتانا یہ کافی ہے کہ اسلام نام ہے اس چیز کا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ضرورت پڑنے پر تعاون کریں، ہر طرح سے ہر ناحیے سے ایک دوسرے کے تئیں ہم و آپ پوری انسانیت خیر خواہ رہے۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین اور اسلام
خیر خواہی کا نام ہے، دین ایک دوسروں کو نصیحت کرنے کا نام ہے، دین ایک دوسروں کو مدد کرنے کا نام ہے، دین ایک دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو کر کے اس کے غم کو ہلکا کرنے کا نام ہے، دین اور اسلام ایک دوسروں کو بڑھتا اور چڑھتا دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے کا نام ہے، دین اور اسلام ایک دوسروں کو اچھا مشورہ دینا، اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، اس کا نام ہے الدین النصیحہ، کہ دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی لمن کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ خیر خواہی ہم و آپ کس کے لیے کریں گے، کس کی خاطر کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، خیر خواہی انہی لوگوں کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو حق خیر خواہی کا بنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو، بھلائی اللہ کے ساتھ کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو الہ نہ سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہم تمام لوگوں کے لیے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بتائی جائے، اسی کے ہو کر کے جیا جائے، اسی کے ہو کر کے مرا جائے، سب کچھ اسی کے لیے کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خیر خواہی کا سب سے بہترین اور اچھا، سب سے احسن طریقہ یہی ہے کہ ہم سب کچھ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی کو سمجھ لیں۔ ولی کتابہ، اور اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یعنی آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں سب پر ایمان ہو، اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب کے اعتبار سے اس پر ایمان بھی ہو، اس کی تصدیق بھی کریں، اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کی تعلیم کو لیں، اس کی تعلیم کو عام کریں، اس کی تلاوت کریں، اسے اپنے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ سمجھیں، اور اسی کو قیامت تک کے لیے اپنے لیے فیصل اور آئیڈیل مان کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ ولی کتابہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہم اسے اپنے لیے سب کچھ سمجھیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ، رہنمائی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ کتاب ایسی ہے جو ہمیں جہنم سے بچانے والی ہے، دنیا کے تمام آفات اور مصائب اور آرام سے ہمیں محفوظ کرنے والی ہے۔ اس کتاب کو اس حیثیت سے دیکھا جائے اور اسی حیثیت سے اس کتاب کی تلاوت کی جائے، اس کتاب کے مفہوم اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے وقت نکالا جائے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اگر ہمارے اندر اس قرآن کریم کے تئیں یہ خیر خواہی نہیں ہے تو گویا ہمارے اندر صحیح معنوں میں دین اور اسلام نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، رسولوں پر ایمان رکھا جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام سمجھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھا جائے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس پر ایمان رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری جائے۔ ہم و آپ خاص کر کے اہل الحدیث، جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی جاتی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جایا کرتے ہیں کہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ رسول کے مطابق ہماری نماز ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ لیکن اس کے علاوہ اور خود نماز میں، اور یہ حدیث، اس حدیث کے ایک ٹکڑا سن کر کے وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں جن کی زندگی میں نماز ہی نہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں
کہ یہ تو دوسرے مسلک کے لیے ہے. آجو باجو اگر دوسرے مسلک کا کوئی بیٹھا ہے تو اشارہ بھی کرتے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہو جاتی ہے. یعنی حدیث رسول آج اہل حدیثوں کے لیے بطور طنز بن چکا ہے. اسے لوگوں کو طنز کے طور پر سنایا جاتا ہے. اس لیے طنز ہوتا ہے کیونکہ ہمارا عمل خود کا نہیں ہوتا. صلو کما رأیتمونی اصلی, ہم نے سلسلے وار کئی خطبے دیے, اس میں نماز کے احکامات اور مسائل کو بیان کیا. کیا اس مطابق ہماری نماز ہے؟ ہماری نماز صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم رفع الیدین کر لیتے ہیں, سورۃ الفاتحہ کا اہتمام کر لیتے ہیں, آمین بالجہر کر لیتے ہیں, لیکن نماز کو وقت کے ساتھ ادائیگی کرنے کا ہمارے یہاں کوئی رواج نہیں ہے, اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. نماز کو پنج وقتہ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ ادا کرنا, اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ رفع الیدین کر لیا جائے. صلو کما رأیتمونی اصلی کا مطلب یہ ہے رسول کی جیسی نماز تھی ویسی ہماری نماز ہو جائے. تو کیا رسول وقت سے ہٹ کر کے بے وقت نماز پڑھتے تھے؟ کیا رسول کبھی پڑھ لیتے کبھی نہ پڑھتے؟ کیا ہمارے رسول جماعت کو چھوڑ کر کے کبھی پڑھتے؟ بتائے کوئی کہ رسول کی کوئی ایسی نماز ہو جو جماعت کے علاوہ کبھی آپ نے ادا کی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی یہ ہو. ولی رسول ہی کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے ساتھ خیر خواہی, یعنی رسول والی زندگی کو ہم اپنا لیں, رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں ڈال لیں. یہ رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب اور مفہوم ہے. ولی ائمۃ المسلمین, اور جو مسلمانوں کے امام ہو, مسلمانوں کے خلیفہ ہو, مسلمانوں کے بادشاہ اور امیر ہو, ان کی اطاعت کی جائے, ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے, ان کے مشوروں پر, ان کے حکم پر عمل کیا جائے. جب تک وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہمیں چلاتے ہیں, شریعت کے مطابق وہ حکومت کرتے ہیں, ان سے بغاوت نہ کی جائے, ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا نہ جائے, لوگوں کو متنفر نہ کیا جائے. ولی ائمۃ المسلمین کا مفہوم یہ ہے, وعامتہم, اور آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر خواہی تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ کیا جائے, چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. الدین النصیحہ, یہی ہے دین اور اسلام, یہی ہے کہ ہم ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں, ایک دوسروں کی خوشیوں پر خوش ہو, ایک دوسروں پر غم آئے تو ان کے ساتھ ان کے غم میں ہم شریک ہوں. یہ خیر خواہی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے تو انبیاء سے زیادہ اپنی قوم کے لیے سب خیر خواہ اور غمخوار کوئی نہیں ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اپنی قوم کے لیے, امت کے لیے خیر خواہ ہوا کرتے تھے, غمخوار ہوا کرتے تھے, انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے. وہ نہیں آتے تھے, گالیاں دیتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, ہر طرح سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ ان کی امتیں کیا کرتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمام کے تمام انبیاء اپنی قوم کے ساتھ, امت کے ساتھ بہت ہی خیر خواہ ہوا کرتے تھے. تمام انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور سیرت موجود ہے. صرف اور صرف صالح علیہ السلام کا واقعہ نقل کر کے آگے بڑھتا ہوں. صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی, اللہ رب العالمین کی طرف بلایا, ایک الہ کی طرف بلایا, کہا کہ بات مانو, یہی بات صحیح ہے, یہی تمہارے لیے راہ نجات ہے, اسی میں تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں, بشارت ہے, تمہارے لیے اچھائیاں ہیں, خیر اور بھلائی ہے. لیکن صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا. آپ صالح علیہ السلام کی باتوں کو انکار کر دیا, انہیں ڈانٹا, ڈرایا, دھمکایا اور ہر طرح سے ظلم زیادتی کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا, اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. آج ہم کسی کی پریشانی پر خوش ہوتے, کسی پر مصیبت آئے تو ہم خوش ہوتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت کو بڑے تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. مصیبت اور پریشانی آئی انہی لوگوں پر جو صالح علیہ السلام کو ہر طرح سے تنگ کیا کرتے تھے, لیکن جب ان پر مصیبت آئی,
پریشانی آئی وہ سب کے سب زمین پر پڑے تھے، مردہ پڑے تھے، تو صالح علیہ السلام ان کے پاس جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، غم خواری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام تر مصیبتوں کو جھیلنے کے باوجود بھی اپنی قوم پر کچھ مصیبت، اللہ کا عذاب آتا تو اس پر خوش نہ ہوتے۔ انہوں نے جا کر کے اپنی قوم والوں کو اس وقت بھی مخاطب کیا، کہا کہ قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، کیا میں تمہاری طرف بھیجا نہیں گیا تھا؟ تم لوگوں کو ہم نے نصیحت نہیں کی، تمہیں سمجھایا نہیں، خیر اور بھلائی کی طرف نہیں بلایا، تمہیں ہم نصیحت اور خیر خواہی کے لیے تمہارے دروازے پر تمہارے سامنے نہیں آتا تھا، لیکن تم تھے کہ تم ہماری نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے، ہماری باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس وقت بھی جا کر کے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے افسوس کا اظہار کیا۔ تو اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ایک ایمان والے کا، ایک اسلام والے کا سب سے اونچا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ اس کی مصیبت میں شریک ہو اور اس کے ساتھ اس کے غم کو بانٹے۔ یہ دین اور یہ اسلام ہے۔ اور اگر ہم احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں جہاں یہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے بیعت کرتے، توحید کے لیے بیعت کرتے، شرک سے بچنے کے لیے بیعت کرتے، روزہ رکھنے کے لیے بیعت کرتے، وہیں اس بات کی بھی بیعت کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات پر بھی بیعت کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں گا، لوگوں کے غم میں شریک ہوں گا، لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوں گا، اس بات پر بیعت کیا کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، کہ میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اس وجہ سے کیا تھا، اس بات پر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں زندہ رہوں گا تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا، بھلائی کرتا رہوں گا، احسان کرتا رہوں گا۔ اور اس کی مثال بھی انہوں نے اپنی زندگی میں پیش کی ہے، ایسی مثال کہ قیامت تک ایسی مثال ملنی مشکل ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ انہوں نے اپنے غلام کو بازار کی طرف روانہ کیا، کہا کہ جاؤ میرے لیے ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ وہ ان کا غلام جاتا ہے اور وہ گھوڑا لے کر کے آتا ہے۔ جیسے ہی غلام گھوڑا لے کر کے پہنچتا ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ 200 یا 300 درہم میں اسے میں خرید کر کے لایا ہوں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑا انتہائی نفیس ہے، خوبصورت ہے اور چلنے میں بہت اسپیڈ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تجربہ کیا، سوار ہو کر کے اس گھوڑے کو دوڑایا اور دیکھا، اور تجربے کے بعد ان کے علم میں یہ بات آئی کہ جس نے اس گھوڑے کو بیچا ہے وہ بہت ہی کم دام میں بیچا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کوالٹی پائی جا رہی ہے، جو نفاست پائی جا رہی ہے، جو خوبصورتی پائی جا رہی ہے، وہ 200 درہم نہیں بلکہ اس سے زیادہ کی قیمت ہے۔ کہا کہ جاؤ اس انسان کو بلا کر کے لاؤ۔ اس انسان کو بلا کر کے لایا جاتا ہے اور جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کیا تم کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے اس گھوڑے کو بیچ رہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس کی قیمت یہی ہے۔ کہا کہ نہیں، تمہارے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، تم گھوڑوں کے تعلق سے لگتا ہے کچھ نہیں جانتے ہو، اس کی قیمت یہ نہیں بلکہ اس کی قیمت 400 ہے۔ پھر تجربہ کیا، پھر کہا کہ نہیں اس کی قیمت 600 ہے۔ پھر تجربہ کیا، پھر دیکھا اور پرکھا اور جانچا، کہا کہ نہیں، اس گھوڑے کی جو کوالٹی اس گھوڑے کے اندر پائی جاتی ہے، جو صفات پائے جاتے ہیں، اس حساب سے اس گھوڑے کی اصلی قیمت 800 درہم ہے۔ 200 درہم میں خرید کر کے غلام لایا تھا، لیکن اس کی صحیح معنوں میں قیمت جریر بن عبداللہ البجلی نکال کر کے کہا کہ لو یہ 800 درہم پکڑو، اس کی حقیقت میں جو قیمت ہے وہ 800 درہم ہے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ صفت ہے؟ ہم تو مجبوری میں اگر کسی کو پائیں تو سمجھتے ہیں ہم بہت ہوشیار اور بہت چالاک ہیں، ہم بڑی چالاکی سے اس چیز کو اتنے سستے میں پرچیز کر لیا، خرید لیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے، خیر خواہی یہی ہے
کہ اگر ہم اس چیز کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر حقیقت میں کوالٹی یہ ہے تو اس کوالٹی کے اعتبار سے اگر ہمارے اندر صلاحیت ہے تو ہم پیسے کو ادا کریں. تو خیر خواہی اس طریقے سے صحابہ کرام کیا کرتے تھے. آج ہم ہر چیز میں دغا کرتے ہیں, ہر چیز میں فراڈ کرتے ہیں, کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی کہ وہ چیزوں کو لینے کے باوجود, وہ چیزوں کو اپنے اندر رکھنے کے باوجود بھی جب وہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے. اور اسی طریقے سے خیر خواہی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, انسان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, نفع ہی نفع پہنچاتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر الناس انفعهم للناس, کہ تمام کے تمام لوگوں میں بہتر اور اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہے. اور بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کی تشبیہ کھجور کے درخت سے دی ہے, کیونکہ کھجور کا درخت ایسا درخت ہے, ایسا واحد درخت ہے کہ اس کے کسی بھی حصے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا ہے. اس کے جڑ میں بھی نفع, اس کے تنے میں بھی نفع, اس کے پتے میں بھی نفع, اس کے پھلوں میں تو نفع ہی ہے. کوئی بھی کھجور کا کوئی بھی حصہ, کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جو فائدے سے خالی ہو, اس کے پورے وجود میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن ایسے ہی کھجور کے درخت کے مانند ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کا پڑوسی بنتا ہے تو اس کا پڑوسی اس سے خوش رہتا ہے. جب وہ سفر میں نکلتا ہے تو سفر میں جو ساتھ ہوتا ہے وہ بھی خوش رہتا ہے. جب وہ کسی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اپنے پارٹنر کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. جب وہ راستے میں نکلتا ہے تو راستے میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے. ہم دیکھیں آج راستے میں جب نکلتے ہیں تو لوگوں کو کتنی تکلیفوں میں ڈالتے ہیں, ٹریفک کر کے, سائڈیں لگا کر کے, ہارن بجا بجا کر کے, نہ جانے کتنے اقسام ہیں جس کے طریقے سے ہم لوگ ایک دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی جو پریشانی ہے اس پورے علاقے میں وہ ٹریفک کی پریشانی ہے جہاں ہم آپ بستے ہیں, صرف اور صرف ہم آپ بستے ہیں. اگر چاہیں تو اس تکلیف کو خیر خواہی کرتے ہوئے دور کر سکتے ہیں, لیکن کسی کے اندر کوئی جذبہ, کوئی صبر پایا ہی نہیں جاتا ہے. ہر انسان عجلت میں ہوتا ہے, ہر انسان جلد بازی میں ہوتا ہے. کسی کو تکلیف پہنچتی رہے, ایمبولینس پیچھے آئی ہے, مریض تڑپ تڑپ کر مر جائے, مر جاتا رہے, لیکن نکلوں گا تو پہلے میں ہی نکلوں گا, ورنہ ہماری عزت اور ہماری ڈرائیوری میں کوئی نقص ڈال دے گا کہ ایسی کوئی ڈرائیوری ہوتی ہے. تو نصح اور خیر خواہی یہ ہے کہ مومن کہیں بھی رہے, کسی کونے میں رہے, گلی میں رہے, کوچے میں رہے, بگلے میں رہے, فٹ پاتھ پر رہے, کہیں بھی رہے, اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا کرتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی مسلمان تو بہت ہیں لیکن آپ بتائیں ای المسلمین خیر, مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے, سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے اس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے محفوظ رہے. اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک ایمان والے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو دکھ نہ پہنچے. المؤمن من امنہ الناس, ایک ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ پورے کے پورے لوگ اپنے ہوں کہ غیر ہوں, اپنے ہوں کہ پرائے ہوں, ہر کوئی اس سے محفوظ ہوتا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے, نہ اپنی سوچ کے ذریعہ سے, نہ فکر کے ذریعہ سے, نہ زبان کے ذریعہ سے, نہ ہاتھ کے ذریعہ سے, نہ کسی اور ذریعے سے, کسی بھی ناحیے سے. ایک ایمان والا, ایک اسلام والا کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے. یہ ایمان کا سب سے اونچا مقام ہے. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو یقین مانے کہ ہم اسلام اور ایمان کے سب سے اوپر لیول پر ہیں, سب سے اونچے مقام پر ہیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں آتی ہے تو گویا ہمارے اندر صحیح معنوں میں اسلام نہیں آیا ہے. اور اسی طریقے سے خیر خواہی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہماری پسند کا معیار اور دوسروں کی پسند کا معیار ایک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی خوشیاں ہم سے دیکھی نہ جائیں, ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی ترقی ہم سے دیکھی نہ جائے, ایسا نہ ہو
کہ ہم تو چاہیں کہ ہمارا رشتہ اچھا ہو لیکن دوسروں کا رشتہ اچھا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم چاہیں کہ ہماری تجارت بڑھتی چلی جائے, اس میں ہم ترقی کرتے چلے جائیں لیکن دوسرے نہ کر سکے. ایسا نہ ہو کہ ہم چاہیں ہمیں عہدہ اور منصب ملے, لوگوں میں ہماری عزت ہو, لوگ ہم سے ملنے آئے, لوگوں کے اندر ہمارا ایک مقام و مرتبہ ہو لیکن دوسروں کا نہ ہو. اگر ایسا ہے تو یہ جان رکھیں کہ ایمان کے اندر ہمارے اور آپ کے اندر ایمانی ناحیے سے بہت ہی کمزوری ہے, بہت ہی کمزوری ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم مجاہدہ کریں گے, اپنے نفس کو کچلیں گے, اپنی شخصیت کو سمجھیں گے, اسلام کو سمجھیں گے, ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے جب خواہشات کو کچل کر کے, انانیت کو کچل کر کے, تکبر کو کچل کر کے جب ہم آگے بڑھیں گے تب ہماری پسند کا معیار اور دوسروں کی پسند کا معیار کی کسوٹی ایک ہو جائے گی. اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک ہم اپنے آپ کو اچھا ہونا اور اچھا کرنا پسند کریں گے لیکن دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرتے رہیں گے, دوسروں کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کریں گے, گوارا نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا مفہوم یہ ہے, ایمان والا ہوتا وہی ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. اگر یہ جذبہ, یہ حوصلہ نہیں ہے تو گویا ایمان کے اندر بہت ہی کمزوری ہے. اور اسی طریقے سے خیر خواہی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے مشورہ طلب کرنے آئے, مشورہ لینے آئے تو ہم اچھا مشورہ دیں, اسے بہترین مشورہ دیں. ہوتا ایسا ہے عام طور پر کوئی ہم سے مشورہ طلب کرنے آتا ہے بزنس کے تعلق سے, رشتے کے تعلق سے, تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسا مشورہ دیں تاکہ یہ پریشان ہو جائے, ایسے راستے کی طرف اس کو ڈال دیں تاکہ یہ پریشان ہو جائے. تو اگر آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ اس سماج کے سب سے بڑے غدار ہیں. اس سماج کے, اسلام کی نظر میں سب سے بڑے غدار ہیں قوم کے. آج دیکھا جائے قوم کو بیچنے والے, قوم کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لگانے والے دوسروں سے زیادہ ہمارے اپنے ہیں کہ اپنوں نے کس طریقے سے ہمیں نقصان میں ڈالا ہے, کس طریقے سے اپنوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے. ہر ناحیے سے ہر کوئی دیکھ لے, دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کس طریقے سے اپنوں نے ہمیں لوٹا ہے, اپنوں نے ہمیں غریب کیا ہے, اپنوں نے ہمارے ایمان کو خراب کیا ہے, اپنوں نے ہمارے رشتوں کو خراب کیا ہے, اپنوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا ہے. اپنے ہی تھے جو اپنے آپ کو اونچا رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو لوگوں کی, حکومت کی اور قانون کی پکڑ سے بچانے کے لیے مسلمان قوم اور برادری کو جھونک دیا ہے تباہی کے دہانے پر. تو یہ اگر ہمارے اندر آ جاتا ہے تو یہ سمجھ رکھیں کہ ہم اسلام کی نظر میں سب سے بڑے غدار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن, ایک مشورہ دینے والا وہ ایماندار ہوتا ہے. مشورہ دینا یہ امانت داری ہے. اگر مشورے میں خیانت کرتے ہیں تو گویا ہم سب سے بڑے غدار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کوئی تمہارے پاس آتا ہے تو اس ارادے سے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے تو آپ کی امانت داری یہ ہونی چاہیے, اس میں ذرہ برابر خیانت نہ ہو, اسے اچھا اور بہترین مشورہ دے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئی جب ان کے شوہر نے طلاق دے دی. آ کر کے کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, معاویہ, ابو جہم, اسامہ بن زید, ان تینوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ان تینوں میں سے کس کو میں اختیار کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کو نہیں بیان کرتے تھے لیکن وہ مشورہ لینے آئی تھی. مشورے کا تقاضا یہی ہے کہ ہر ناحیے سے سامنے اگر آپ کے پاس اس تعلق سے علم ہے, تجربہ ہے, تو اس کے سامنے تمام کی تمام چیزوں کو واضح کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہاں تک رہی بات معاویہ کی تو رجل طرد, وہ انسان تو بہت اچھے ہیں لیکن لا مال لہ, ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے, وہ غریب ہے. وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ, لیکن ابو جہم کا معاملہ جہاں تک ہے رجل طراق للنساء, وہ ایسا انسان ہے جو اپنی بیویوں کو مارتا ہے. لیکن اسامہ بن زید
ایسے انسان ہیں جو بہتر ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ دیکھا آپ نے اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مشورہ دیا، کہا کہ معاویہ ایسے ہیں، اچھے تو ہیں لیکن ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، مشورہ اس انداز سے دیا جائے۔ اور پھر دوسرے کو کہا کہ اس کے پاس تو مال و دولت ہے لیکن اس کے اندر ایک عیب، ایک کمی یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو مارتا ہے۔ لیکن اسامہ بن زید ایسے ہیں جس کے تعلق سے میرا مشورہ ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی مشورے کے لیے آئے تو ہم اس طریقے سے اسے مشورہ دیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارے سماج اور معاشرے میں مجبور انسان ہے تو اس کی مجبوری کا استحصال نہ کیا جائے، ناجائز طریقے سے اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ آج ہم مجبور کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی مجبور ہو کر کے اپنی بائک بیچ رہا ہو، کوئی مجبور ہو کر کے اپنا مکان بیچ رہا ہو، کوئی مجبور ہو کر کے اپنی دکان سجی سجائی بیچ رہا ہو، تو ہم کتنا چاہتے ہیں کہ اسے دبا دیں، کچل دیں، جبکہ وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس انتہائی مجبوری ہے۔ اس مجبوری کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک ہی مکان ہے جس میں اس کے بچے رہیں گے، اسی کے سائے کے تلے میں اس کی زندگی گزرے گی، گرمی بھی سردی بھی سب کچھ گزارے گی، لیکن وہ انسان مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں اتنے میں لوں گا، جبکہ خیر خواہی یہ ہے کہ پورا سماج اس وقت اٹھ سکے اور اسے مشورہ دے کہ تمہارے پاس تو ایک ہی مکان ہے، تمہارے پاس ابھی مجبوری ہے، ہم سب مل کر کے تعاون کرتے ہیں، تو اپنے مکان کو اپنے پاس رکھ، ورنہ یہ تیرے معصوم چھوٹے بچے، یہ تیری بیوی، یہ تیرے والدین کہاں رہیں گے؟ تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ یہ سماج و معاشرہ کرے، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے۔ آج ہم مجبوری کا بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسروں کو مدد پہنچائیں۔ الدین النصیحہ یہی ہے، خیر خواہی اسی کا نام ہے۔ ایک واقعہ بہت ہی بہترین ہے، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کے واقعات کے ذریعہ سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ ان کے واقعات کو پڑھنے سے زندگی کے اندر نکھار آیا کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں کھجور لگا رہا ہوں، اس کھجور کو باؤنڈری کے ذریعے سے کور کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کا ایک درخت اس ہمارے سیدھے پر وہ ایک درخت پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے دیوار ہماری ٹیڑھی ہو جا رہی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ ان سے درخواست کر دیتے کہ وہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے دیتے، میں خرید لیتا، یا وہ ایسے ہدیہ کر لیتے، اسے کاٹ کر کے میں اپنی دیوار کو سیدھی کر لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو، اگر تم اپنے اس بھائی کو اس ایک کھجور کے درخت کو تم ہدیہ کر دیتے ہو یا فروخت کر دیتے ہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت کے اندر تمہیں کھجورے کے باغات دلواؤں گا۔ کھجورے کے باغات اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں دینا چاہتا ہوں۔ وہیں پر ایک تیسرے صحابی رسول موجود تھے، ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سنتے ہیں، کہتے ہیں تو جنت کا معاملہ ہے، جنت میں کھجوروں کے باغات ملیں گے۔ وہ اس انسان کے پاس جاتے ہیں، تنہائی میں الگ سے جا کر کے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، جانتے ہو فلاں جگہ میری کھجور کی بہت بڑی باغ ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا کہ سنو، تم اپنے ایک اس درختوں کو میرے اس پورے باغیچے کے عوض میں فروخت کر دو، بیچ دو۔ کہا تمہیں قبول ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اگر تم پوری باغ مجھے دیتے ہو تو ایک یہ درخت میں تمہیں فروخت کرتا ہوں اس پورے باغیچے کے عوض میں۔ ایسا ہی ہوا، وہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ایک درخت کے عوض میں پوری بات کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی سودا ہو گیا، اور آپ جائیے اس ایک درخت کو اس انسان کو دے دیجئے، وہ اپنی دیوار سیدھی کر لے۔ پھر ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑے بھاگے آتے ہیں، اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی اس کھجور کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہی ہے، کھجور کو توڑ رہی ہے، بچوں کو کھلا رہی ہیں، کچھ کھجور زمین پر گرے پڑے ہیں اس کو اٹھا رہی ہیں، آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں زوجہ ہے میری بیوی، ہے میری بیوی، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس باغیچے سے نکل جاؤ، اس کو میں نے جنت میں کھجور کے عوض
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا ہے۔ بیوی نے کہا یہ تو بڑا اچھا سودا کیا ہے، یہ تو بڑا اچھا سودا کیا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام کہ اپنی پوری جائیداد، بڑی سے بڑی بات، ایک تھوڑے سے خیر خواہی کے لیے کہ ہمارے فلاں بھائی کی دیوار سیدھی ہو جائے، اس کی دیوار سیدھی اور درست ہو جائے، اس کے لیے اپنی پوری بات کو ہدیہ کر دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی۔ خیر خواہی اس کا نام ہے کہ ہم ایک دوسروں کے لیے اس انداز سے خیر خواہ بنے کہ کوئی بھی تکلیف پہنچے کسی کو تو ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کا حوصلہ، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے وہ یہی کہ اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کو، گمراہی کے راستے پر جاتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لائیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کروائیں، اللہ کی الوہیت کو سمجھائیں، ربوبیت کو سمجھائیں، اسماء و صفات کو سمجھائیں، بدعت کے قباحات کو سمجھائیں، شرک کی قباحتیں کیا ہیں اس کو سمجھائیں، ان سے بتائیں کہ اے میرے بچوں، اے میرے نوجوان، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے دوستوں، اطاعت رسول میں جنت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں جنت ہے، اچھے اخلاق کو اختیار کرنے میں جنت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے میں جنت ہے۔ وہ ایسے تمام لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سب سے بڑا خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ایک انسان اس طریقے سے خیر خواہ بنے۔ غرض یہ کہ اس پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ الدین النصیحہ، دین اور اسلام نام ہی ہے خیر خواہی کا، کہ انسان جب تک اس دنیا میں رہے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہے، تعاون کرتا رہے، مدد کرتا رہے، ہر ایک کے ساتھ ہنسی خوشی ملاقات کرتا رہے، ہر ایک کے غموں میں شریک ہوتا رہے، اس کی خوشیوں میں شریک ہوتا رہے۔ کسی کو اگر دبتا کچلتا اور فقیری اور محتاجگی میں دیکھے تو اس کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرے، خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، وفات و دین اسلام پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔